الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق اللہ. میں نے کہا لوگوں سے کہ کبھی کبھی قرآن کی آیتوں کی تفسیر بھی ہونی چاہیے. یہ اول نصیحت نامہ ہے صحابہ کرام کے لیے اولاً اور قیامت تک کی مسلمانوں کے لیے اسلامی. اللہ تعالیٰ نے خود صحابہ کو خطاب فرمایا ہے. ہم لوگ اس خطاب کے لائق ہیں کہ نہیں؟ تو چل رہا ہے، دور چل رہا ہے. الحاکم التکاثر، دنیوی سامان پر فخر کرنا تم کو آخرت سے غافل کیے رہتا ہے. پورے 24 گھنٹہ اسی میں گزر رہا ہے. کون سامان آگے کون نہ آگے کون گیا. دنیا کا حال نہیں ہے. عورتیں بازاروں میں گھومتی رہتی ہیں، گھنٹوں گھنٹوں عورتیں بازار. ایک بات یہ ہے کہ ایک خوب ہے جو ہم لوگ شروع میں آئے تھے، یہ مشہور ہے پردے کے اعتبار سے الہ آباد ہندو عورتیں بھی نہیں نکلتی تھی. اب بھی نہیں نکلتی، بہت زیادہ کم. آپ کو جو لوگ باہر کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ بے پردگی الہ آباد میں عام طور سے. ہندو عورتیں بھی صبح شام نظر نہیں آتی تھی. دوپہر میں لوگ کہتے ہیں، ہم لوگ دیکھتے تھے، ہم لوگ اثر باز جاتے تھے کہ یہاں مشہور تھا کہ ہندو عورتیں جو شریف ہے وہ دوپہر میں آتی تھی تاکہ زیادہ بھیڑ نہ رہے. ہم نے سنا ہے کچھ جب ہم لوگ 53 میں آئے ہوئے مشہور تھی. تو اچھی بات بیان کر دینا چاہیے. ہندو عورتیں بھی شریف عورتیں دوپہر میں آتی تھی تاکہ بھیڑ کم رہے، زیادہ مجمع نہ رہے. وہاں کے تاجروں نے کہا مانا دوپہر کو تو عورتیں آتی ہیں، ہندوؤں کی شریف عورتیں آتی ہیں. اب میں نہیں جانتا لیکن واقعی اس وقت یہی تھا. ہم لوگ اثر باز جاتے تھے کبھی ضرورت پر، کبھی نہیں دیکھتے. اور اب مسلمان گھومتے ہی رہتی ہیں برگا میں، گھنٹوں گھنٹوں بازار میں اس دکان کرتی رہتی. اپنی شکایت کر سکتا کہ نہیں آدمی؟ میں دوسرے کی نہیں کر رہا ہوں، اپنی. ایک دفعہ ہم لوگ آئے، اصلاح کی بات ہمارا حضرت کچھ رکھتے تھے. مغرب بعد مجھ کو بلایا، مغرب بعد فوراً ہم چھوٹی بچی نماز پڑھتے تھے. نہیں، حضرت چھوٹی والی پڑھتے تھے، ہم لوگ بڑی والی پڑھتے. غائب ثنا کو بلا ہوا، ان کا نام بھی نہیں لیتا. غائب کو بلا، غائب. کہاں تھے؟ ہم نے کہا تھا بہت ضروری کام سے چلے گئے تھے بازار. کوئی آئے تھے، بات بگڑ گئی. تم جی کیسے لگا بغیر وہاں پڑھنے میں؟ بازار میں تم نے کیسے پڑھا؟ میں کیا کہوں، کتنی سردش کی ہے. ہم کو خاص طور سے، ان کو زیادہ نہیں جانتا ہے. تم کو کیسے جی لگا تم نے بازار میں نماز پڑھا مغرب کی؟ یہ نہیں کہ نماز چھوڑی تھی ہم لوگوں نے، یاد ہے مجھ کو. اب سردی کر سکتے ہیں، کسی کو نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے نماز. آج بازاروں سے تعلق ہے، عورتوں کو تعلق ہے، گھنٹوں گھومتا ہے. جائیے دیکھیے کیا حال ہوگا. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. الم یعن للذین آمنوا، کیا ابھی ایمان
ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر کی جھک گئے. فضیل ابن عیاض ڈاکے میں تھے, یہ آیت سنا, تقسیم کر رہے تھے مال ڈاکے کا, کسی حافظ نے پڑھ دیا, یہ آواز آ گئی, الم یعنی للذین آمنوا, کہ آنا وہانا, آ گیا وقت, ڈاکہ توبہ کرتا ہوں. ڈاکہ جس گھروں سے گیا تھا, کہا آؤ اپنا مال لے جاؤ, فضیل نے توبہ کر دیا. یہی ایک آیت پر الم یعنی سب ختم ہے مجھا, یہ سب چیزیں اپنے لوگوں میں بھی نہیں, مجھے آتا ہے رسمی ہے, سب چل رہا ہے تھوڑا بہت. الم یعنی للذین, خوف و خشیت خدا کے. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. الم یعنی للذین, الم یعنی للذین ان تخشع, کیا وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے قلوب اللہ کے ذکر سامنے جھک جائے؟ ہے کہ نہیں آیا؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. حضرت فضیل ابن عیاض ڈاکو کے سردار, اس آیت نے اتنا اثر کیا کہ آنا وہانا, آ گیا وقت, آنا وہانا. کہا ڈاکہ ڈال کر کے تقسیم کرنے جا رہے ہیں, آئے لوگوں آؤ اپنا مال لے جاؤ. وہ لوگ کہتے تھے یہ ڈاکو ہے, اس لیے کہہ رہا ہے کہ ابھی تو مال لیا, جان میں مارے گا, جان سے بھی ختم کرے گا, قتل کرے گا. جانے تم جھوٹے ہو, نہیں آتے, قسم وسم کھائے گی نہیں, میں توبہ کر چکا ہوں, تم مال لے جا سکتے ہو. تب لوگ آئے, مال لے گئے, اسی وقت توبہ نازل ہو گئی. یہ ہے, یہ لوگ کہتے ہیں ایک مجلس کافی نہیں, ایک واز کا, ایک واز میں تو سب کچھ ہوتا ہے, ایک ہی واز میں سب کچھ ہوتا ہے. الم یعنی ایک دن کی مجلس, ایک دن کا واز, ایک دن کا بیان. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کا وقت نہیں آیا. ہمیں کا کیا حال ہے؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کچھ نہیں, جیسے اور دنیا دار ہیں اسی سب ہے, اللہ ماشاء اللہ. الم یعنی للذین آمنوا, سب دنیا دنیا دنیا. تم مدرسے ہوئی دنیا بنا رہے تو دنیا تو بنی جائے, بنا مدرسہ روکے گا نہیں کا. بہت سی جگہیں بزرگوں کی ہیں جہاں سبتا ہو رہا ہے, جو قطب الاقطاب کہلاتے تھے, ان کے گھر میں یہاں بیان کر رہا ہوں. کوئی بات نہیں, قطب عالم آج ان کے گھروں میں, ان کی خانقاہوں میں سب نام نہیں لیتا, اپنے نام کمال بازی کا اڈا بنا ہوا ہے. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. دنیاوی سامان پر فخر کرنا تم کو آخرت سے غافل کیے ہوئے. دنیاوی سامان پر فخر کرنا تم کو آخرت سے غافل کیے ہوئے. میں بہت پہلے دیکھا تھا, ایک دفعہ بہت دن پہلے بیان کیا تھا کہ جہاز جا رہا تھا, پانی کا جہاز. یہی آیت کسی قاری نے, حافظ نے پڑھا, ہر کسی لوگ رہتے ہیں. کہ ایک انگریز تھا, انگریز جانتے ہی لوگ, تاکہ مصر وغیرہ کرا, اپنے بیوی سے کہا یہ جو آیت یہ پڑھی جا رہی ہے, آیت کہو جو بھی کہو, الم الہاکم التکاثر, تکاثر نے لوگوں کو لہو میں ڈال دیا ہے. کہا یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کہا نہیں. کہا پہلے دیکھو جہاز والوں پر, عورت نے, مرد نے کہا, اور دیکھا, کہا الہاکم التکاثر, تم کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں سب کے چہرے پر, سب کثرت کے فکر میں ہے کہ کون کس سے بڑھ جائے. عورت نے کہا کہ ہاں بالکل یہی غصہ ہر آدمی اس میں ہے کہ کون کس سے بڑھ جائے, چہرے سے معلوم تھا. کوئی کہا یہ کسی آدمی کا کلام نہیں ہو سکتے, یہ خدا کا کلام, خدا ہی اپنے بندوں کو جانتا ہے کہ کون کس حال میں. مسلمان ہو گئے دونوں میں. اللہ
اسی آیت کو سن کے کتنے انگریز مسلمان ہو گئے. ہم لوگ کوئی ہے پڑھتے بھی نہیں کبھی. تو کوئی بات آ گئی چراغ میں تو میں نے کہا دیکھو بھائی لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ نہیں. میں جب دیکھا اس کو فوراً رات کو اٹھائے میں نے رات کی 11-12. میں کہا اب اسی بیان کروں گا. اس سے بڑھ کے کون نصیحت نامہ ہو سکتا ہے. یہاں اسی لیے آیا جاتا ہے کہ آخرت یاد آ جائے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. آپ تذکیر کیجیے. تذکیر کا نفع مومنین کو ہوگا. ہم نے تذکیر ہی چھوڑ دیا. نبی کو حکم رہا آپ تذکیر کیجیے. ہم نے کہا اس کی ضرورت نہیں. اب سو خالی سونا مطلب دل کا کھونا. مذکر اللہ ہم سب لوگوں کو آگے توفیق. میں اپنے ہی لیے سنا رہا ہوں. مذکر فإن الذکریٰ. دنیوی سامان پر فخر کرنا. تو میں اس پر کہا تھا کہ حضرت کو بہت تعجب ہوا کیسے تم نے مغربی نماز پڑھی چوک میں مسجد میں پڑھی جماعت سے پڑھی. لیکن تم کو آنا چاہیے یہاں آنا چاہیے. ہم نے بہت کہا کہ حضرت فلاں ہمارا رشتے دار آ گئے حافظ صلی اللہ آ گئے تھے. اب ان کو چیز خریدنی تھی تمہیں دیر ہو جاتی ہے. اثر بعد گئے تھے ان کو بھی عادت نہیں تھی. یہ ہے اپنی رودات سرزنش پر سخت سرزنش. میں کہہ نہیں سکتا کہ کپا ہو گیا تھا. یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دیا تھا ہم نے پھر یہاں کے بجائے وہاں پڑھ لیا. اس کی وجہ یہ آپ لوگوں کی اپنی کمی آپ لوگوں کو ظاہر کرتا ہوں کہ ایسی تربیت ہوئی ہے. دعا کیجیے یہ تربیت وہاں کام آیا ہے. خون دل پہ پڑھتے تھے. خون دل پینے کو اور لختے جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. یہ شعر بہت پڑھتے تھے. آؤ خون دل پینے کو اور لختے جگر کھانے کو. وہاں جھاڑو نہیں دلاتے تھے. جب بزرگوں کا جھاڑو دھوتے یہ کر رہا ہے. اس قسم کی باتوں پر نکیل تیز زبردست کہتے تھے کہ دماغ ٹھیک ہو جاتا تھا. اللہ صحیح معنی میں اس کا نفع ہونے دل پینے فرائض کی بڑی پابندی. درد قلنج ہوتا تھا ہم کو. درد گردہ درد قلنج میں فرق بہت زبردست. اسی حالت میں انگیٹھی لے کر کے مسجد جاتے تھے. درد ہوتا تھا اس کی سکائی پھر نماز میں خطرہ بھی پھر کھڑے ہوتے. وہاں نہیں طرح بھی پڑا کسی طرح جاتے تھے. تربیت ہمیں انگیٹھی سکائی جانتے ہیں نہیں. کونے دل پینے کو لخت جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے. بس یہی دین تو یہی ہوگا نا مولانا جو بزرگوں سے ثابت ہے. اللہ رسول جب چاہے نماز چھوڑ دیا جب چاہے دل چھوڑ دیا جب چاہے اللہ بولے دل کے دنیاوی سامان پر فخر کرنا تم کو آخرت سے غافل کیے رکھتا ہے. یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ جاتے ہو دکھلانے کے لیے میرے اتنے بچے ہیں اتنے مر چکے. چلو تم ہمارا خاندان بڑھا ہوا ہے. یہ دکھانے کے لیے اتنی اہم سورہ کس نے اس کا ترجمہ پڑھا. ہر آدمی پڑھ سکتا ہے کہ نہیں اس کو. جتنے اردو داں پڑھے کبھی 1-3 آدمی بھی نہیں پڑھے ہوں گے. موریے لوگ پڑھے یہی بڑی بات ہے. چاہے جلانے نے پڑھے ہوں گے پڑھائے ہوں گے. یہ سب وظیفوں سے بڑھ کے وظیفہ ہے. بزرگوں سے وظیفہ کہا حضرت آئیے بتائے کبھی نہیں مانیں گے. کہتے ہیں اسی سے تو بھاگ کے ہم آئے ہیں آپ تاکہ دنیا مل جائے. یہ سب سے ایسا وجہ بتا دیں کچھ کرنا نہ پڑے. یہ حضرت اس کی بات حضرت کی ہے یہ میری نہیں. یہ انداز تھا ان کا. کھولے دل پینے کو لگتے جگہ کوئی نہیں سننے والا اللہ ماشاء اللہ. دنیاوی سامانوں پر فخر کرنا تم کو آخرت سے غافل کیے رہتا ہے. ہر جگہ
یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ جاتے ہو، یعنی مر جاتے ہو پہنچ جاتے ہو، ایک یہ مطلب ہے، یہاں قبرستان پہنچ جاتے ہو ایک مطلب۔ دوسری بات کہ اپنے خاندان کو شمار کرنا کہ قبرستان پہ دیکھو یہ میرے 4 لڑکے موجود ہیں اور 4 دیکھو مرے ہوئے ہیں، 4 بھائی مرے ہوئے ہیں، اتنی وقت ہرگز نہیں، یہ نہ دنیا سامان قابل فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی کیسے جھجھوڑا ہے مولانا، ہے کہ نہیں؟ اصلاح کے لیے آج کا یہ سورہ کافی ہے، یہ اصلاح مجھے یہاں بھی یہی بات کرنی چاہیے۔ میں نہ کرتا ہوں تو میرا قصور ہے، لیکن میں کرتا ہوں نہیں، اسی بات اللہ مجھے بھی توفیق دے، میرے بچوں کو توفیق دے۔ کچھ نہیں مجھے اللہ ماشاء اللہ، اب آ جاتے ہیں، میں کہا کچھ نہیں سنتے تھے لوگ، سما تو سنتے بھی نہیں، اطاعت کا بات تو سما کا ہے، جو لوگ سنتے ہیں میں انہیں سے امید ہے کہ وہ اطاعت آئیں گے، اور جب سمجھنا نہیں تو اتانا تو آئے گا نہیں، اتانے کا وقت ہی نہیں، سمجھنا یہ سننے کے لیے تو آئے ہیں، سمجھنا سما اس کے بعد اطاعت، سنتے ہی نہیں ہے، بہت گھوم رہے ہوں گے، مانتے بھی ہیں نہیں۔ اللہ کا شکر ہے مولانا، ہم لوگ 17 سال رہے حضرت کے ساتھ، شاید ہی کوئی مجلس پتا ہوئی ہے دنیا میں، پنج بندے معلوم کبھی بھی نہیں بیٹھے، ہم لوگ کبھی بھی ناگا نہیں ہوئی، ادھر مجلس میں نہیں آئے، میں نے فرم بلایا تو آئے نہیں مجلس میں، کون اور کسی نے پوچھا بھی نہیں، انہوں نے کہا حضرت گھر میں کی طبیعت خراب تھی اس وجہ پر نہیں آیا، اہلیہ مقبول کے والد اللہ تعالیٰ فرمایا وہ تو میری بیٹی ہے، تم اس کی خدمت کرو گے تو مجھ کو خوشی ہوگی، مگر میں تمہارا نقصان نہیں چاہتا، تم کو مجلس میں آنا چاہیے تھا۔ اچھی بات ہے کہ نہیں؟ اہم اچھی نہیں، اچھا اہم بات ہے کہ نہیں؟ مجھ کو یاد رہتا ہر وقت، وہ تو میری بیٹی ہے، اس کی وجہ سے نہ ہم لوگ نے کہا، ہم تو نہ کبھی چائے کو پوچھا، نہ کبھی چائے ملتی تھوڑی تھی کہ چائے پلا کے سناتا ہوں، وہاں چائے کا کوئی سوال ہی نہیں، بیٹھو جو ہے کوئی کھانا ملے گا اثر وہ ملے، بیٹھو بس۔ کبھی ایک دن خون آنے لگا تھا مجھ کو، اپنی بیٹی کو کہا کیا یہ ناشتہ نہیں دیتی کیا ان کو تم لوگ، مسلمان کو کیسے خون آیا؟ کوئی پرواہ نہیں، ہم کو ایک چیز خون دل پڑھنے تو کوئی حل نہیں، خون دل پینے کو، ناشتے جگر کھانے کو، یہ ملتی ہے جہاں تیرے دیو اللہ ایسے ہی میرے لیے کر دے، وہاں کا معاملہ درست ہو جائے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے، یہاں کے معاملے سے نجات نہیں، یہاں کے معاملے ابھی کبھی ابھی کیا ہو جائے کچھ نہیں کہا جائے، وہاں کا معاملہ اب خواب ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دفعے پسینہ پوتے ہوئے نکلے، اب خواب ہے، میں نے پوچھا کہا اب تک میرا حساب ہو رہا تھا، اب مجھے فراغت ہوئی ہے، خواب ہے اہمیت ہے وہاں کے خوشی کی بات، تم بناتی ہرگز نہیں، یعنی نہ دنیاوی سامان قابل فخر ہے اور نہ آخرت قابل غفلت ہے۔ کیا عمدہ لفظ بات آدمی کا ہے مولانا، مجھے بہت اچھا ترجمہ لگا، حالانکہ میں سنا چکا ہوں، 1-2 مرتبہ سنا ہی ہے، نہ دنیاوی سامان قابل فخر ہے اور نہ آخرت قابل غفلت ہے، اتنے ہی یاد کر لو سب ٹھیک، ترجمہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ مولانا بہت قابل آدمی ہے، یاد کر کے جا رہی ہے، بہت قابل شیخ طریقہ تو وہاں آئے گی، یہ تو یہاں آئے ہیں تو مجھے کہنے کا حق ہے۔
وغیرہ تو مجلس ہی نہیں ہوتی. آپ سب لوگوں کو مجلس کرنا چاہیے. اس میں موقع ملتا ہے، جو لوگ آویں گے طالب بن کے تک سنانے کا موقع ملے گا. اور جہاں جہاں دوسرے جاتے ہیں تو وہاں ان کی رعایت کرنی پڑتی ہے. اور آپ کے یہاں جو آئے گا تو جو آیا اس کو رعایت کرنے پڑے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ غلطی اور معاف کے لیے کچھ دل پر ایسا اثر ہے مجھ کو، اس میں آپ کو کہہ رہا ہوں. رات ہی اس کو دیکھا، میں نے کہا اس کو سناؤں گا. خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے. ارے کچھ تو کرو آخرت کے لیے، آخرت کے لیے کچھ کرو، آخرت کے لیے کوئی معاف کرو، آخرت کے لیے کچھ خرچ کرو، آخرت کے لیے کوئی برداشت کرو. دنیا کے لیے کیا ہوتا ہے نا، لڑکے جو امتحان دیتے ہیں کریکٹری وغیرہ کا، میں نے خود دیکھا مولانا، جس کمرے میں سو رہتے تھے رات بھر ایک چٹائی پر پڑھتے. میں نے کہا یہ کریکٹری کی یا ڈپٹی اتنی محنت. ہمارے اور بھائی وہی فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا، اس کی نیند نہیں کھلتی. کیا ہے کریکٹری؟ ایک صاحب کریکٹر ہو گئے تھے، حضرت کے آ کے رونے لگے. بہت بڑے آدمی تھے، رونے لگے کہ حضرت اور پرتابی کر کے کریکٹر ہوئے تھے. کہا حضرت بڑی پریشانی ہے. ہمیں کہہ رہا تھا نا کریکٹری نہ لو، اب کریکٹری کے لیے دعا کرا کے ہوئے تھے. کہا دعا کرو اللہم انی ذلیل فاذن، وہی مناسب. اللہم انی ذلیل فاذنی، اللہم انی فقیر فدعونی. یہ دعا بھی مشکل. اللہ میں ذلیل ہوں، اس کو عزت دیجیے. میں فقیر ہوں، اس کو روزی دیجیے. دعا بھی ایسی بتائی. میں کہا ان کے ہاتھ کریکٹر کے مناسب دعا بھی بتائی. جب نبی دعا کر رہا ہے یہ اللہم انی ذلیل، جبکہ نبی وللہ عزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. مجھے یہ جملہ بہت پسند آیا. یعنی معتھانی کی ترجمہ ہے ہر چیز میں اصلاحی پہلو ہے کہ نہیں. یعنی نہ دنیاوی سامان قابل فخر ہے اور نہ آخرت قابل غفلت ہے. یہی آ کر لکھ لو. اب سب چیز ہے، یہ نہیں ہوگا، کہیں نہیں دکھا پاؤ گے. نہ دنیاوی سامان قابل فخر ہے اور نہ آخرت قابل غفلت ہے. اور اگر تم یقینی طور پر جان لیتے، یعنی دلائل صحیحہ میں غور و توجہ سے کام لیتے اور اس کا یقین آتا تو کبھی اس سامان پر فخر آخرت سے غفلت نہ برتتے. علم نہیں تم کو، علم اگر ہو جائے تو اس کا ترجمہ بہت اچھا ہے. میں نے بھی کبھی پڑھا ہے 10-20 سال پہلے شاید سنا ہے. یعنی دلائل صحیحہ میں غور و توجہ سے کام لیتے اور اس کا یقین آ جاتا تو کبھی اس سامان پر فخر اور آخرت سے غفلت میں نہ برتتے. جو جاتے ہیں سامان، یہ پخانا بنا، یہ سب دکھاتے ہیں. میں نے کہا تمہارا پخانا، ان سے نہیں کہا پخانا خوشنما تو ہے لیکن خوش عیش نہیں، آرام نہیں. آرام ہے. تمہیں کوئی ایک رسی نہیں لگوائے، ایک بھی لگا کہ گر نہ پڑے آدمی. یہاں سے وہاں تک جانا، گرے گا کہ نہیں آدمی پھسل کے ہمارے لیے آدمی. جو بھی اس کا خیال ہی نہیں. خوش ایسی نہیں، خوش نمائی کا زمانہ ہے یہ. خوش ایسی دیکھو یہ پکڑا ہوا، یہ لگا کہ نہیں. اب جانے میں کوئی گرے گا، یہاں نہیں گرے گا. میں صبح کو اٹھ کے وہاں جا نہیں سکتا اگر یہ نہ رہتا. دیکھ رہے ہیں نہیں، یہ خوش ایسی والا ہے. ارے کچھ تو کہیں گرے پڑے نا، اچھے سے کیا ہوا. گر جائے گا تو اس کو یاد بھی نہیں رہے گا کیا لگا، کون سا نقشہ بنا ہے، کون سا نقشہ بگڑ گیا، پیر ٹوٹا ہوا ہے، ہاتھ ٹوٹا. یہ دنیاوی عیش کا جو ہونا چاہیے وہ اس سے بھی غافل. خوش نمائی اصل ہو گئی یہ چیز. خوش ایسی بھی نہیں کہ مہمان کو کس چیز سے آرام ملے گا. عاجز آدمی، معذور آدمی کیسے اس کو حفاظت ہوگی.
میں بریلی میں تھا اتفاق سے سب لوگ بیٹھے تھے. ایک ٹھیکیدار تھا تو اس نے کہا کہ مجھ سے نہیں کہا، عام کہا کہ اب سمجھ میں آتا ہے کہ پخانے میں بھی ایسی چیز لگا دیا جائے تاکہ آدمی گرے اٹھے میں آسانی ہو. میں نے کہا یہ ایسے یہ گرا ہوگا اس کی بیوی تب اس کو سمجھ آیا. سب لوگ ہنسی ہے. میں نے یا تو یہ گرا ہوگا یا اس کی بیوی گری ہوگی. بیوی اکثر آتے ہیں لوگ بیوی گری تب سمجھ میں آیا اس کو. یہ ابھی نہیں بڈھا ہو گیا اب سمجھ میں آیا اس کو. ٹھیکیداری ہی میں گپ ہوا لیکن اس کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ پخانے میں ایسی چیز ہو کہ اٹھنے بیٹھنے میں آسانی ہو. پکڑ دیں گے گرتا ہی نہیں اس میں. وہاں بھی کہہ دیا میں نے بہت سے. میں نے یا تو یہ گرا ہوگا یا اس کی بیوی گری ہوگی تبھی سمجھ میں آیا. مجھے پہلے ہم لوگ کہتے ہی کہتے سمجھ میں نہیں آتا اس کو. ہے آپ یہ بڑی چیز ہے. اب چونکہ انگریز کھوٹی نہیں لگواتے یہاں بھی نہیں کھوٹی لگواتے. ابھی شیروانی پہنے کیا کرے گا شیروانی. مولوی لوگوں کے جائے کھوٹی بھی اس زمانے کے نقشے کے بعد سے مایوس نہیں آتی. کھوٹی جانتے ہیں نہیں ایک کھوٹی بھی نظر نہیں. اب شیروانی کہاں رکھے تب کر کے نیچے رکھے گا. انگریزوں کیا ہو وہ کیا ہے کھوٹی جیسے چاہے پہنے جیسے ننگے رہے پہن لیں گے. ہماری شیروانی ہے صدری ہے کرتا اتارے ہیں اس کو پاک جگہ چاہیے. کھوٹی پہ ہو جاتا ہے نہیں. اتنی مرعوبیت ہے انگریزوں کی پارٹی اس سے فیشن سے. من تشبہ بقوم فهو منهم. قوم کے تشبہ ایسے کرو جو دیندار ہوں. انگریزوں کیا تشبہ اختیار کرتے ہو. گھر میں جا رہے تھے وہ بہت ہوشیار تھی. تو میں کہا دیکھو یہ ہم لوگ پہنتے ہیں کہ کوٹ ووٹ پہننے میں داتا دیکھ. میں نے کہا کہ ارے ایسا پہنا اس نے کوٹ پہنا نکل گیا. ہم لوگ دیکھنا پڑتا ہے. ہم نے داتا اس کے اس نے کہا ہٹا وہ سب سیکھے ہی کہاں سوائے کے یہی سب سیکھے انگریزوں کو اور کیا سیکھے. یہ ہم لوگوں کو اگر دیر لگتی ہے تو ہم لوگ سیکھے ہی نہیں ہیں کیسے پہنے. سچ فوراً کہا بہت ہوشیار. مرعوبیت تو ہے ہی نہیں تھی ہی نہیں ہوگی کسی سے اور نمازدار سے نہیں چھوڑے. ایک عورت نے کہا ایک شوہر نے کہا یہی کی بات ہے کہ ہماری بیوی بہت اچھی تھی. جتنا ہم نے مال دیا تھا لاکھوں زندگی میں سب ہم کو واپس کر کے بڑھ گئے. بہت اچھی. ہم نے آگے نقل کیا ہم نے بھی بہت اچھی. اور کہتی ہیں اچھی کا تھی بیوقوف تھی. جب اتنے دینا تھا مال دیا تھا اس کو خرچ کرنا چاہیے تھا اللہ کے راستے میں اس کو وہاں ملتا. یہ عبداللہ کی اماں کی بہت ہوشیار. میں تعریف بیوی کی طرح نہیں کرتا لیکن اس کی میں تعریف کرتا ہوں. وہاں بھی کہا انگریز جب میں مرعوب ہوا گیا انگریز ایسا پہلا اور کہا ارے وہ سب یہی سب سیکھے ہی ہیں اور کا ہم. اس پر انہوں نے فوراً کہا واقعی ہٹا. بیوقوف عورت تھی. لاکھوں روپیہ دیا تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ مسجد میں یہاں خرچ کیے ہوتی. وہ کیا اٹھایا اور چلتے ہوئے شوہر کو دے دیا. اپنے لیے کیا کیا اس نے. ٹھیک ہے ٹھیک بات. یہ قبول کرنا تو بہت بڑی بات ماشاء اللہ. ہمارے مولانا یہ تجربے کی بات ہے. یہ ہم لوگ تجربے کار ہو چکے ہیں. اس سے بیوقوف عورت ہم بھی اسی مطابق کہتے تھے دیکھو عورت ایسی تھی. ہماری اصلاح بھی کیا انہوں نے بہت اچھی تھی. وہ معاملہ تھا مسجد بابری ماہی ہوا کا لوگ دوڑے جا رہے تھے. سب بیوقوف فتح کیا ہی دیں گے. بیوقوف کرتے ہیں اللہ کے لیے جان دینے کے جا رہے ہیں. اور ٹھیک ہے یہ لوگ جانتے ہیں ہر آدمی ان کی تعریف کرے گا ہے کہ نہیں. ہر لڑکا تعریف کرے گا. جو کھانا کھلاتا ہے اس نے کہا کہ اماں دعا کیجیے ہماری بیوی ٹھیک ہو جائے. یہی کی بات ہے.
کہا تم ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہو جائے. اب تک کہتا ہے کہ اتنا فوری تم ٹھیک ہو جاؤ وہ ٹھیک ہو جائے گی. بہت کچھ ٹھیک ہے. ارے آپ سب لوگ جانتے ہیں حساب ایسے دیتے تھے کہ آدمی پہچان رہتے ہیں. اتنا دیا تھا کیا حساب ہے. دعا کیجیے ان کے آخر یہ سارے ثواب. بیوی سے بھی ابھی حضرت عائشہ بھی کوئی اچھی بات کہتی تھی نہیں حضور میں بھی اپنے دیکھنے جائے کچھ پڑھی آخرت پیش نظر. سچ کا بہاری لڑکے آتے تھے اب کی طرح بہاری نہیں تھے پہلے ایک دم سے آنکھوں کے کپڑا وپڑا بھی ویسے رہتا تھا. اب تو ہم سے بقول مولانا سفیان صاحب کے نہیں سالم صاحب کے ان کی جرسی تو ہم سے بھی اچھی رہتی ہے اب. لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. تھوڑی سی بات ایسی گوارا نہیں کرتی تھی کہ ان کی توہین ہوگا. لیکن ماں باپ نے اللہ کے لیے بھیجا ہے قابل قدر ہے. عزت کرتی تھی ان کی یعنی کہ یہ چیز لے جانا عزت کہا کہ اللہ کے لیے سب نکلے. ذہن اچھا تھا صاف ستھرا. اللہ کی متقی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ہماری دونوں بیویوں کے پہلی بھی تو حضرت کی صاحبزادی تھی عجیب و غریب مگر دونوں ایک سی. اللہ کا شکر ہمیشہ روتی تھی. ہم ان کی جگہ پائے ہم اس لائق نہیں. یعنی حضرت کی صاحبزادی تھی پہلے مقبول کے بعد ہم ان کی جگہ پائے ہم اس لائق نہیں تھے. روتی آپ کے لیے دوسری بیوی چاہیے تھی اپنے بتا کم تر سمجھتے. اللہ دونوں کی مغفرت فرمائے. گھر میں کے قبر اکبر پوری مسجد میں قبرستان میں کبھی چلے جائے کہ اب تو میں نہیں جا سکتا. ان کی قبر کی مٹی دھسی ہوئی تھی. نہیں کہ گھر میں کی قبر تھی دھسی ہوئی تھی. رنجیدہ تھا میں یہ قبر اسے یاد آ گئی کیسی تھی. اور قبر میں کوئی مٹی خواب میں نے دیکھا اسی رات نہایت تندرست جوان. میں نے کہا ارے تم اتنے دن سے مٹی میں دبی ہوئی ہو تم پر کوئی مٹی کا اثر نہیں ہے. میں نے کہا میں خدا میں کہتا ہوں کہا انہوں نے اس بدن کو مٹی ذرا نہیں پہنچا سکتی. اس بدن کو مٹی ذرا نہیں پہنچا سکتی. اس بدن کو مٹی ذرا نہیں پہنچا سکتی. حضرت کے صاحبزادی وہی تھی نا حضرت کے ساتھ ماشاء اللہ صاحب بڑے انداز سے کہا اس بدن کو 2 مرتبہ اس بدن کو مٹی ذرا نہیں پہنچا سکتی. کپڑے بہت ہی اچھے اچھے تھے. ہر یعنی نہ دنیاوی سامان قابل فخر ہے نہ دنیاوی سامان قابل فخر ہے اور نہ آخرت قابل غفلت ہے. 10 بات تھالی کا ترجمہ اس سے عمدہ ترجمہ میرا خیال ہے کچھ نہیں. یعنی نہ دنیاوی سامان قابل فخر ہے اور نہ آخرت قابل غفلت ہے. یہی جملہ کافی اصلاح کے لیے یہ لکھوا بھی ٹاک دیجیے مولانا آ جائے گا لکھوا دیجیے عمدہ لکھوا کر کے ٹاک دیجیے میرے یہاں اور لکھوا دیجیے میرے سامنے. عام لوگ سب اچھے ہیں ماشاء اللہ سب اچھے. نہ دنیاوی سامان قابل فخر ہے اور نہ آخرت قابل غفلت ہے. اور اگر تم یقینی طور پر جان لیتے دلائل صحیح میں غور و توجہ سے کچھ کام لیتے اور یقین آیا تھا تو کبھی اس سامان پر فخر و آخرت سے غفلت نہ برتتے. مرنا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر
ہمارے والد بہت پڑھتے تھے. جاگنا جاگنے افلاک کے سائے تلے. والد صاحب جہانگیر بادشاہ پورے ہندوستان کا بادشاہ بلکہ اور زیادہ کم سوتا تھا جہانگیر حالانکہ بہت زیادہ دیندار نہیں سمجھایا تھا. ترتیب سے چلے ہیں. اکبر تو عیاشی تھا. اس کے بعد اس کے اندر کچھ دینداری آئی. مجدد صاحب دو ایسے کہتا تھا کہ مجھے اس کو کچھ آخر ڈر لگتا. میرے پاس تو کوئی سامان نہیں. ہاں مجدد صاحب کی تھوڑی شک رہی ہے لگ گیا میں. اس سے امید ہے کہ اللہ میری مغفرت کر دے گا. مجدد الفسانی کیا آپ بھول کر دیکھ لیجیے گا. یہ مجدد صاحب سے کچھ تعلق رہا ہے. اس سے مجھے امید ہے. نہیں مجدد صاحب نے کہا ہے میں جہانگیر کو پیش کر دوں گا. ہاں مجدد صاحب کو جو ہے ان کی وجہ سے جہانگیر بادشاہ اس کو امید تھی. تو اس سے کسی نے کہا کہ بات ختم ہو گئی کہ تم سو رہا کرو تم کیوں اتنا جاگتے. جہانگیر سے کہا تو کہا اس عمر عزیز کو میں خواب میں نہیں گزارنا چاہتا. بادشاہ وقت بوڑھے کو ابھی سمجھتے ہیں کہ جتنا حکومت ملے اتنی 6 گھنٹے ہو جائے 12 گھنٹہ سو. خوب سوتے کہتے وقت نکالنا ہے. ادھر گئے جہانگیر کہتا ہے اس وقت عزیز کو خواب میں نہ گزارو. خواب گرا درپیش ہے. بہت بڑی خواب سامنے سو رہا نا اس میں جاگو. جہانگیر کا کمرہ اور رنگزیب کو تو چھوڑیے. خواب گرا درپیش ہے. بہت بڑی خواب. آخرت قابل غفلت اور یقینی طور پر جان لیتے. یعنی دلائل صحیح میں غور و توجہ سے کام لیتے اور یقین آ جاتا تو کبھی اس سامان پر فخر اور آخرت سے غفلت نہ برتتے. تھانی بہت معاملہ. واللہ تم لوگ ضرور دوزخ کو دیکھو گے. خدا کا پھر مقرر تاکید کے لیے کہا جاتا ہے واللہ تم لوگ ضرور اس کو ایسا دیکھو گے جو خود یقین ہے. کیونکہ یہ دیکھنا استدلال اور دلائل کے راہ سے نہیں ہوگا جسے یقین حاصل ہونے میں کبھی دیر بھی لگتی ہے بلکہ یہ آنکھوں کا مشاہدہ ہوگا. پہلے تو دلائل کے بعد یقین. خلاصہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں دیکھ لینے کو عین یقین سے تعبیر کیا گیا. اپنے آنکھوں دیکھنے سے تو عین یقین. پھر اور بات سنو دوسروں تم سے نعمتوں کی پوچھ گچھ. اور بات سنو دوسروں تم سے سب نعمتوں کی پوچھ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا حق ایمان و اطاعت کے ساتھ بجا لائے یا نہیں. لتسألن اس کیوں میں یہ نہیں کا ترجمہ بڑا اچھا ہے نا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا حق ایمان و اطاعت کے ساتھ بجا لائے یا نہیں. لتسألن نہیں ہو میری. اب اس کی تفسیر ہے. یہ تو ہماری تھوڑی سی تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کافی ہے. ایک سورہ کافی ہے. یہ بڑی تاکید ہے مجھ سے. آگے اب کیا سناؤں. رات کو ضرور ایک مرتبہ پڑھ لینا چاہیے. ہے آگے ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سے بڑھ کے کوئی کتاب نہیں ہے. اس سے بڑھ کے کوئی تصوف کتاب نہیں ہے. اس سے بڑھ کے اصلاح کی کوئی کتاب نہیں. خدا کا کرا خدا کا کر. سب نسائے ایک طرف خزانہ ایک. یہ ایک ہے کہ نہیں. مجھے اگر میں 20 صفحہ سناتا بزرگوں کا اس سے بڑھ کے ہو سکتا تھا. ہاں اسی مال کی وجہ سے طرح طرح کی پریشانیاں بھی آ رہی.
سوچ نہیں سمجھتے، اپنے لوگ ہی نہیں سمجھتے. دعا کیجیے مجھے بھی سمجھ آئے. سونے کے بعد دعا کرے الحمدللہ الذی احیانا بعد میں. کتنی بڑی نعمت، سونے کے بعد جاگ جانا، یہ بھی ایک نعمت ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یا تو یہ نعمت اللہ نے دی تھی اور اس نعمت سے تم کو بیدار نعمت ہی میں رہ جاتے ہیں، پھر تم کو جگا دیا کہ عمل کرو، پھر سو رہنا، سلسلہ جاری رکھو. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ہم کو زندہ کیا بعد مردہ کیا. یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ والیہ النشور، آخرت یاد دلایا. آخرت یاد. سفر کے بعد کیا دعا پڑھی جاتی ہے مجھے؟ سفر کے ختم کے بعد سفر کی آخری دعا بڑی مشہور دعا ہے. چھوٹی ہے. کسی نے پوچھا مجھ سے، اس میں بھی ہے الحمدللہ ہم لوٹے اسی کی طرح لوٹنا ہے. ارے ہاں انا الی ربنا ہے، ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو کسی نے پوچھا ہم سے کہ مجھے ابو حسن مولوی محمد حسن نے پوچھا تھا کہ اس سفر میں اس میں کیا جوڑ ہے؟ ہمیں جوڑ یہ ہے جیسے یہاں جوڑ ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. ہم کو زندہ کیا اسی طرح لوٹ کے جانا ہے. دیکھا کہ یہ سونا جاگنا تو رہے گا. یہاں تک کہ اس آیت میں بھی ہے وہ انا الی ربنا کہ یہ سفر یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں ہوگا. یہ سفر تمام کہاں ہوگا؟ یہ مجھے میں نے ماں عبداللہ کافودری سے بیان کیا. فرق کیا ہے؟ میں نے کہا ایک صاحب نے اشکال کیا تھا، آج مجھے سمجھ میں آیا کہ آج کاپودرا میں ہوں، ابھی اٹھے مار وہاں کون جگہ کوئی بتائے سورت پہنچ گیا، وہاں پہنچ گیا. وہ سفر در سفر ہر جگہ وہ آیت پر وہ انا الی ربنا لمنقلبون پڑھتا تھا. پڑھتے سب لوگ پڑھتے ہیں بھائی کہ سفر ختم ہوا یہ آیت پڑھو انا الی ربنا لمنقلبون. میں نے کہا جیسے سونے کے بعد والیہ النشور یہ کہ سونا جاگنا لگا رہے گا، اس لیے یہ سفر لگا رہے گا یہاں تک کہ تم منقلب اللہ کی طرف جاؤ. یہ جوڑ ہے. اس دعا سے مولانا عبداللہ کافودی فرق ہے. میں نے کہا یہ جوڑ ہے کہ اس سفر کو تمام نہ سمجھو. یہاں سے چاہے سورج سے گئے بمرولی ہے نا بہت یہ اگر بھائی وہاں سے وہاں بلسار بات ذہن نہیں کہا ہوا تھا. وہاں سے کہاں بلسار گئے، بلسار سے وہاں گئے سورت گئے، وہاں سے وہاں گئے بھورج گئے، بھورج سے سورت گئے، بھورج سے بڑودہ گئے. یہی رہتا ہے. ہر مرتبہ دعا پڑھی جاتی ہے. تو میں نے کہا کہ جیسے سونے کے بعد یہ ہے وہ الیہ النشور آخرت یاد دلائی گئی سونا، اسی طرح یہ تمہارا انقلاب رہے گا یاد ہے خدا تک پہنچ جاؤ گے. مولانا عبداللہ کافودی اتنا خوش ہوئے. میں نے کہا یہ جوڑ ہے مولانا. اچھے عالم تھے نا، بڑے عالم تھے. یہ صحیح لگا رہے گا. اب جو سنے گا اسی پہ تو کچھ اثر ہوگا. سنتے ہی نہیں. افسوس کوئی سننے والا نہیں. سننے سے کچھ اثر ہوتا ہے مجھے. ایک علمی اثر ہو گیا، عملی چاہے ہو یا نہ ہو. یہ بھی ایک علم کا ہے ایک اثر علمی، یہ بھی بنیادی اثر ہے. حضرت مجلس سے کچھ علماء سے اٹھے کیا فائدہ مجلس سے، عمل تو ہوتا نہیں. مجھ سے کہا بہت بڑے عالم نے، میں نے حضرت سے کہا اچھا بتاؤ کہ مجلس میں جب بیٹھے تھے تو کچھ اثر ہو رہا تھا کہ نہیں؟ کہا ہو رہا تھا. وہی عمل ہے. ابھی اسی وقت آدمی مر جائے تو وہ اثر لے کے جائے گا نا. تو میں نے جب یہ کہا تو بہت حضرت خوش ہوئے. کہا ٹھیک جواب دیے.
اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حقیقی اثر جو عمل کو ابھارنے والا ہو، اور یہ اثر اسی پر اگر مل گیا تو اثر کے ساتھ جائے گا خدا کے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن و حدیث سے متاثر ہونے کی توفیق برآمد فرمائے، اور فکر آخرت سے ہمارے قلوب کو مشرف فرمائے. فکر آخرت بنیاد ہے عمل کی. یا اللہ اس فکر آخرت کے بعد عمل کی بھی توفیق دیجیے. اپنے خوف و خشیت سے ہمارے قلوب کو مرصع اور مزین فرمائیے. اللہ اپنی خاص نسبت سے الہی مقصود منطوی و رضا ہے تو محبت و معرفت خود ملے. اللہ تعالیٰ یہ مقصود ہے. جو لوگ بھی سنیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. بہت سے لوگ سن رہے ہیں، یہاں ہی نہیں دوسرے لوگ بھی سنتے ہیں. اللہ ان کے سننے کو میں مبارک فرمائے اور عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.